اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانِ بصیرت کے انتہائی معزز اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں کتاب مولا علی علیہ السلام مدینے میں 25 سال کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 19 کے ساتھ حاضر ہوں۔ الحمدللہ ہم ریڈنگ کے سلسلے کے ساتھ پیج نمبر 301 تک پہنچ چکے ہیں اور 18 آیتوں کو آپ کے سامنے کہ جو مولا علی علیہ السلام کی فضیلت اور شان میں بیان ہوئیں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ 19ویں آیت بیان کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعل کلمة باقیة فی عقبہ لعلہم یرجعون۔ سورہ زخرف جو کہ 43 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 28۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے اس کی نسل میں اپنے کلمے کو باقی رکھا تاکہ ممکن ہے یہ لوگ پلٹ آئیں۔ ینابیع المودہ صفحہ نمبر 117 پر علامہ قندوزی نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ سورہ زخرف آیت نمبر 28 ہمارے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے امامت تا قیامت نسل حسین علیہ السلام میں ودیعت کر دی ہے۔ ریفرنس علی فی القرآن صفحہ نمبر 400۔ اس کے بعد سورہ نجم کی آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے جو کہ 20ویں نمبر کی آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی۔ سورہ نجم جو کہ 53 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے ابتدا ہوتی ہے۔ اس ستارے کی قسم ہے جب وہ مائل ہوا، تمہارا نبی نہ راہ سے بھٹکا ہے اور نہ گمراہ ہے، اپنی ذاتی خواہشات سے کوئی بات نہیں کرتا، وہی بات کرتا ہے جو وحی ہوتی ہے۔ امین ملک اسے وحی پہنچاتا ہے، عزم مصمم کا مالک ہے جس کا قیام افق اعلیٰ پر ہے۔ غایۃ المرام میں صفحہ نمبر 409 پر علامہ بہرانی نے مناقب مغازلی کے حوالے سے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ میں بنی ہاشم کے چند دیگر نوجوانوں کے ساتھ حضور کے پاس بیٹھا تھا کہ ہم نے آسمان سے ایک ستارے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ حضور نے فرمایا کہ اس ستارہ زمین پر آئے گا اور جس کے گھر آئے گا وہی میرے بعد میرا وصی ہوگا۔ ہم تمام جوان اٹھ کھڑے ہوئے اور ستارے کو دیکھنے لگے۔ ستارہ مدینے کے اوپر آ کر چکر لگانے لگا اور پھر خانہ علی علیہ السلام میں آ گیا۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ یا نبی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت علی میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔ ان کے جواب میں ذات احدیت نے یہ آیات نازل کی۔ علامہ کنجی نے کفایت الطالب صفحہ نمبر 131 پر یہ واقعہ ابن عساکر کی تاریخ کے حوالے سے نقل کیا۔ ریفرنس علی فی القرآن صفحہ نمبر 449 اور 450۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 کچھ اس طرح سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ۔ سورہ النشرح جو کہ 94 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 7۔ جب تو حج سے فارغ ہو جائے تو اسے مقرر کر دے۔ شواہد التنزیل جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 349 پر علامہ جزکانی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ذات احدیت کی طرف سے حضور کو یہ حکم حجۃ الوداع کے بعد آیت غدیر سے پہلے ملا تھا کہ جب حج سے فارغ ہو جائیں تو علی کی خلافت کی تقرری کا اعلان کر دیں۔ ریفرنس علی فی القرآن صفحہ 553۔ اس کے بعد
آیت نمبر 22، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ سورہ معارج 70 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 1، 2 اور 3۔ ترجمہ: مانگنے والے نے کفار کے لیے عذاب کا مطالبہ کیا۔ ذوالمعارج اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کو کوئی بھی نہ روک سکے گا۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی نے روایت کی ہے کہ اس آیت کا مصداق حارث ابن نعمان فہری ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ حضور نے حضرت علی کے متعلق فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، تو اس نے کہا تھا، اے اللہ، جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے تو پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا۔ اسے دعا مانگے ہوئے تھوڑا سا ہی وقت گزرا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا، اس کے سر پر پڑا اور وہ اسی وقت اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ نور الابصار صفحہ نمبر 78 پر علامہ شبنجحی نے یہی روایت سفیان ابن عینیہ سے نقل کی ہے۔ ریفرنس علی فی القرآن کا صفحہ نمبر 508۔ اس کے بعد 23ویں اور آخری آیت جو کہ اس کتاب میں بیان ہوئی بھی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووالد وما ولد، سورہ بلد 90 نمبر کا سورہ کی آیت نمبر 3۔ مجھے باپ اور اس کی اولاد کی قسم ہے۔ شواہد التنزیل جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 33 پر علامہ جسکانی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ والد سے مراد حضرت علی اور ما ولد کا مصداق حضرت حسنین علیہ السلام ہے۔ ریفرنس علی فی القرآن صفحہ 545۔ عزیز سامعین، اب اس کے بعد پیج نمبر 304 پہ اگلی ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے، علی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں۔ حضرت علی رسول اللہ کی نظروں میں کیا تھے، یہ اقوال رسول سے پتہ چلتا ہے، اور جب قرآن میں ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی پیغمبر جو کچھ بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت کہتا ہے۔ تو اقوال رسول میں مرضی رب بھی شامل ہے۔ اقوال اتنے زیادہ ہیں کہ کتاب کی ضخامت سے بچنے کے لیے چند اقوال درج کیے جا رہے ہیں جو مختلف کتابوں سے نقل کیے ہیں۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ تمہیں 3 ایسی نعمتیں دی گئیں جو کسی دوسرے شخص کو حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں دی گئیں۔ تمہیں میری دامادی کا رتبہ حاصل ہے اور مجھے یہ فضیلت حاصل نہیں۔ تم میری بیٹی صدیقہ طاہرہ علیہ السلام جیسی بیوی رکھتے ہو اور میری اس جیسی کوئی بیوی نہیں۔ علاوہ ازیں تمہیں حسن اور حسین علیہ السلام جیسے 2 فرزند عطا کیے گئے اور میرے صلب سے ایسے فرزند وجود میں نہیں آئے، تاہم تم مجھ سے جدا نہیں ہو، اور تم اور حسن اور حسین مجھ سے اور میں تم سے ہوں۔ ریفرنس الریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ 268، دوسرا ایڈیشن 1372 ہجری، دارالتالیف قاہرہ۔ اور اس کے علاوہ احیاء دین میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا کردار، علامہ محقق سید مرتضیٰ عسکری کا صفحہ نمبر 63 اور جلد نمبر 1۔ نمبر 2 یعنی دوسری حدیث، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور خود میرے اپنے یا علی کے سوا کوئی میری جانب سے رسالت کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا۔ ریفرنس صحیح ترمذی جلد 5 کا صفحہ 632، حدیث نمبر 3719۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 44، حدیث نمبر 119۔ مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 4 صفحہ 164 اور تاریخ الخلفاء کا صفحہ نمبر 169۔ احیاء دین میں ائمہ کا کردار صفحہ نمبر 62 جلد اول۔ نمبر 3 یعنی حدیث نمبر 3، حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ائمہ اہل بیت کے بارے میں بھی مختلف صورتوں میں کہا کہ صحابی رسول مقدام ابن معدی کرب کی روایت کے مطابق حضرت نے حضرت حسن علیہ السلام کو ان کی
صغر سنی کے عالم میں گود میں اٹھایا اور فرمایا ھذا منی، ریفرنس مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 4 صفحہ 132 قدیم ایڈیشن، نیز کنز الاعمال سے بھی رجوع کریں۔ یہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، اور حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا حسین منی وانا من الحسین، ریفرنس صحیح ترمذی جلد نمبر 5 کا صفحہ 659 اور 658، حدیث 3775۔ اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 51، حدیث نمبر 141، اور مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 4 صفحہ 172۔ یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اہل بیت کے آخری فرد یعنی اس خاندان کے آخری امام حضرت حجت ابن الحسن امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا المہدی منی، یعنی مہدی مجھ سے ہے، یا المہدی من اہل البیت، یعنی ریفرنس ہے سنن ابن ابی داؤد جلد نمبر 4 صفحہ 107، حدیث نمبر 2485۔ یا المہدی من اہل البیت، یعنی مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہے، اس کا ریفرنس ہے مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 84، مندرجہ احیاء دین میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا کردار، علامہ محقق سید مرتضی عسکری صفحہ نمبر 64 کی جلد اول، صفحہ نمبر 64 جلد اول۔ اس کے بعد چوتھی حدیث ہے حضرت علی سے محبت رکھنا ایمان میں داخل ہے اور ان سے بغض رکھنا انفاق کی نشانی ہے، ریفرنس صحیح مسلم شریف جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 171۔ پانچویں حدیث ہے سعد ابن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو خلیفہ کیا مدینے میں جب آپ غزوہ تبوک کو تشریف لے گئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھ کو عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم خوش نہیں ہو اس بات پر کہ تمہارا درجہ میرے پاس ایسا ہو جیسے ہارون کا تھا موسیٰ کے پاس، اور میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، ریفرنس صحیح مسلم شریف نودی جلد 6 صفحہ نمبر 98۔ یہی بات صحیح بخاری جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 792 پر بھی درج ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ تمہارا درجہ میرے نزدیک ایسا ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ حدیث نمبر 6، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غدیر خم پر میں جس کا مولا ہوں پس علی اس کا مولا ہے، بار الہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 218 دوسرا حصہ، بدایہ و نہایہ جلد 8 صفحہ 394 پر مزید اضافے کے ساتھ ہے کہ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا مبارک ہو اے علی، آج سے آپ ہر مومن کے لیے ولی ہو گئے۔ اس روایت کو 16 راویوں نے بیان کیا ہے، ریفرنس ہے شاہ ولی اللہ کتاب قرۃ العین صفحہ 207، امام احمد ابن حنبل کتاب المناقب، مسند مشکاتہ المصابیح، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ الامات شرح مشکاتہ جلد چہارم صفحہ نمبر 371 وغیرہ۔ حدیث نمبر 7، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں اور علی پیدا ہوئے تخلیق آدم سے 14,000 سال بیشتر۔ پھر خلق فرمایا آدم کو تو ہمارے نور کو صلب آدم میں جگہ دی اور پھر ایک صلب سے دوسرے صلب میں منتقل ہوتا رہا حتیٰ کہ صلب حضرت ابو عبد المطلب میں آیا، پھر 2 حصوں میں منقسم ہوا اور ایک حصہ صلب عبداللہ میں آیا جس سے میرا ظہور ہوا، اور دوسرا حصہ صلب ابو طالب میں منتقل ہوا جس سے علی کا ظہور ہوا، ریفرنس علامہ ہلی کتاب نہج الحق اور کشف الصدق، احمد ابن حنبل کتاب مسند، اور ابن معزلی بحوالہ جابر ابن عبداللہ۔
اس روایت کو ہر فرقے نے بغیر اختلاف تسلیم کیا ہے۔ حدیث نمبر 8، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، جو آپ کے ساتھ ہی ساتھ مڑتا ہے۔ ریفرنس شیخ الاسلام ہموینی فرائد باب 37، سلیمان بلخی حنفی، ینابع المودہ، متقی ہندی، کنز الاعمال، جلد ششم، صفحہ نمبر 157، امام فخری رازی، تفسیر کبیر، جلد اول، صفحہ 111 وغیرہ، اور خورشید خاور شبہائے پشاور، جلد اول اور دوم، صفحہ 182۔ حدیث نمبر 9، شیخ سلیمان بلخی حنفی ینابع المودہ باب نمبر 55 میں ترمذی سے بریدہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، پیغمبر کے نزدیک عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب فاطمہ اور مردوں میں علی تھے۔ ریفرنس خورشید خاور شبہائے پشاور، جلد اول و دوم، صفحہ 206۔ حدیث نمبر 10، حدیث طیر، ایک روز کوئی عورت ایک بھنا ہوا طائر ہدیے کے طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائی۔ حضرت نے اس کو تناول فرمانے سے پہلے بارگاہ الہی میں دست دعا بلند فرمائے اور عرض کیا، پروردگار، جو شخص میرے اور تیرے نزدیک تیری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہو، اس کو میرے پاس بھیج دے تاکہ اس بھنے ہوئے طائر میں سے میرے ساتھ نوش کرے۔ اس وقت علی آئے اور حضرت کے ساتھ اس کو تناول کیا، یعنی علی خدا اور رسول دونوں کی نظروں میں محبوب تھے۔ بحوالہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، امام احمد ابن حنبل کی مسند، ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ، ابن صباغ مالکی کی فصول المہمہ اور سلیمان بلخی کی ینابع المودہ کے باب نمبر 8 وغیرہ، مندرجہ خورشید خاور شبہائے پشاور، صفحہ 208 اور 209۔ حدیث نمبر 11، مباہلہ، مسلم نے سعد ابن ابی وقاص سے روایت کی ہے کہ جب آیت ابناءنا و ابناءکم کا نزول ہوا تو حضرت نے حضرت علی اور فاطمہ اور امام حسن و حسین علیہم السلام کو بلایا اور فرمایا، اللہم ہؤلاء اہلی، اے خدا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حدیث نمبر 12، طبرانی اور حاکم نے ابن مسعود کی روایت درج کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ نمبر 13، حدیث نمبر 13، جناب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جناب سرور کائنات کو فرماتے ہوئے سنا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر دونوں نہ وارد ہوں۔ ریفرنس ارجح المطالب، صفحہ نمبر 111، اخرج الطبرانی فی الاوسط۔ حدیث نمبر 14، خطیب نے براء سے اور دیلمی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو میرے جسم کو میرے سر سے ہے۔ حدیث نمبر 15، رسول خدا کی اس روایت کو تقریباً تمام محققین نے درج کیا ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حدیث نمبر 16، ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ فرماتے تھے کہ یہ علی بن ابی طالب ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے، اور یہ مجھ سے بمنزلہ ہارون کے ہے موسیٰ سے، مگر نبی میرے بعد نہیں ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ام المومنین ام سلمہ سے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ گواہ رہو اور سنو کہ یہ علی مومنوں کا امیر اور مسلمان کا سردار ہے، اور میرے علم کا خزانہ ہے، اور میرے علم کا ایسا دروازہ ہے جس سے لوگ داخل ہو سکتے ہیں، اور میرے اہل بیت کے مردوں کا وسیع اور دنیا میں میرا بھائی ہے، اور آخرت میں میرے ہم صحبت ہے، اور میرے ساتھ جنت کی اونچی جگہ میں ہوگا۔
ریفرنس ارجح المطالب صفحہ 109. اخرج ابو نعیم فی منقبۃ المطہرین والخوارزمی فی المناقب والشیرازی فی الالقاب. حدیث نمبر 17. بہقی اپنی اسناد کے ساتھ اس حدیث کو جناب رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص آدم کو ان کے علم کے ساتھ اور نوح کو ان کے تقوی کے ساتھ اور ابراہیم کو ان کے خلیل ہونے کے ساتھ اور موسیٰ کو ان کی ہیبت کے ساتھ اور عیسیٰ کو ان کی عبادت کے ساتھ دیکھنے کی آرزو رکھتا ہو وہ علی بن ابی طالب کو دیکھ لے. ارجح المطالب صفحہ 148 کا ریفرنس. حدیث نمبر 18. فضل اللہ ابن روز بہا کشف الغمہ میں ناقل ہیں کہ جمہور اہل سیر روایت کرتے ہیں کہ جب جناب امیر عمرو ابن عبدود کے مقابلے میں نکلے تو حضرت نے فرمایا پورا ایمان پورے کفر کے مقابلے کو نکلا ہے. ارجح المطالب صفحہ 183. حدیث نمبر 19. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بیٹھا تھا کہ حضرت نے جناب علی کی نسبت پوچھا گیا. حضرت سے جناب علی کی نسبت پوچھا گیا. حضرت نے فرمایا حکمت کے 10 حصوں پر تقسیم کی گئی ہے، پس علی کو 9 حصے اس کے دیے گئے اور ایک حصہ سب لوگوں کو دیا گیا ہے. ریفرنس ارجح المطالب صفحہ 106. اخرج الدیلمی. حدیث نمبر 20. ابو ذر غفاری سے مروی ہے کہ وہ کعبہ شریف کا دروازہ پکڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے جناب رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مثل ہیں، جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا اور جو مخالف ہوا ہلاک ہوا. ریفرنس اخرجہ احمد فی مسند الجریر فی تاریخہ. حدیث نمبر 21. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ نے فرمایا ہر نبی کی ایک نذیر اس کی امت میں سے ہوتی ہے، پس علی میری نذیر ہے. ارجح المطالب صفحہ 425. اخرج خطعی والدیلمی. حدیث نمبر 22. حذیفہ کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ علی کی مثال لوگوں کے درمیان ایسی ہے جیسے قل هو اللہ احد کی قرآن میں. ارجح المطالب صفحہ 450. حدیث نمبر 23. ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت نے خندق کے دن عمرو ابن عبدود کے ساتھ جناب امیر کے مقابلہ کرنے کی نسبت فرمایا تمام ان اعمال سے کہ قیامت تک میری امت کے لوگ کرتے رہیں گے علی کی یہ ایک ضرب افضل ہے. ارجح المطالب صفحہ 450. حدیث نمبر 24. بریدہ اسلمہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی کی شان گھٹائی اس نے میری شان گھٹائی. ارجح المطالب صفحہ 480. اخرج الدیلمی فی فردوس الاخبار. حدیث نمبر 25. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے کوئی منافق محبت نہیں رکھے گا اور کوئی مومن علی سے بغض و حسد نہیں رکھے گا. ریفرنس مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ 292. حدیث نمبر 26. امام احمد ابن حنبل اور بہقی فضائل الصحابہ میں روایت کرتے ہیں کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص ارادہ کرتا ہے کہ حضرت آدم کو ان کے علم کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ہیبت کے ساتھ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی عبادت کے ساتھ دیکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ چہرہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کو دیکھے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا جناب رسول خدا نے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ دیکھے اسرافیل علیہ السلام کو ان کی ہیبت میں، میکائیل علیہ السلام کو ان کے رتبے میں، جبرائیل علیہ السلام کو ان کی جلالت میں، آدم علیہ السلام کو ان کے علم میں، نوح علیہ السلام کو ان کے فہم میں، ابراہیم علیہ السلام کو ان کی صفت خلیل الہی میں، یعقوب علیہ السلام کو ان کی قربت خداوندی میں، جو صابر کو رنج و غم کے عالم میں حاصل ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام کو ان کے جمال میں،
موسیٰ علیہ السلام کو ان کی صفت کلیمی میں، ایوب علیہ السلام کو ان کے صبر میں، یحییٰ علیہ السلام کو ان کے زہد میں، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طریقت میں، یونس علیہ السلام کو ان کی پرہیزگاری میں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے جسم و خلق میں۔ تو اسے چاہیے کہ حضرت علی علیہ السلام کو دیکھے۔ ان میں 90 صفات انبیاء کی صفات میں سے جمع ہوئی ہیں جو کبھی ان کے سوا کسی اور میں نہیں ہوئیں۔ ان تمام خصائل کو کتاب جواہر الاخبار میں جمع کیا گیا ہے بحوالہ سید علی ہمدانی مودۃ القربہ۔ حدیث نمبر 27۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اصحاب سے فرمایا، اللہ نے علی کے بارے میں مجھ سے ایک عہد لیا، تو میں نے عرض کی خدایا وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا، یاد رکھو، علی پرچم ہدایت، امام الاولیاء اور میرے اطاعت گزاروں کے لیے ایک نور ہے۔ ریفرنسز: حلیۃ الاولیاء، شرح نہج البلاغہ، مناقب خوارزمی صفحہ 215، تاریخ ابن عساکر 189/2، حدیث نمبر 672، مناقب ابن مغازلی صفحہ 46، یا نابع المودہ صفحہ 312، احقاق الحق 168/2، فرائد السمتین 144/1 اور 151، مندرجہ نظریات عدالت الصحابہ صفحہ نمبر 264۔ حدیث نمبر 28۔ اے علی علیہ السلام، لوگ مختلف درختوں سے ہیں اور میں اور تم ایک درخت سے ہیں۔ از منتخب کنز الاعمال، برحاشیہ مسند احمد حنبل 31۔ حدیث نمبر 29۔ علی علیہ السلام کی محبت گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو۔ ریفرنس: ریاض النظرہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 215۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کو یہیں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ اس سے آگے اگلی ہیڈنگ اور ٹاپک کا آغاز ہو رہا ہے، جو کہ ہے حضرت علی علیہ السلام خلفائے ثلاثہ کی نظر میں، اور اس ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے کچھ پیج نمبر 312 سے۔ انشاءاللہ اگلی ریڈنگ میں، جو کہ ریڈنگ نمبر کا پارٹ نمبر ہوگا 20، اس میں اپنی ریڈنگ کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔